اے فاطمہ اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لے، آج خدا کو بھی حیا آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کی اتنی عزت اور حرمت ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا سوچتے ہیں تو پہلے اجازت لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ اے اسرائیل، بنا اجازت کے اندر مت جانا۔ اور آج سانحہ کربلا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کے ساتھ انتہائی نازیبا قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کو بے پردہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج تاریخ انسانی میں مورخ ظلم و بربریت کی انتہا لکھ رہا ہے۔ اتنا دل خراش اور اتنا اذیت ناک ہے کہ دیکھنے، سننے اور لکھنے والوں کے دل پھٹ جائیں۔ اتنا ظلم جو دنیا شروع ہونے سے لے کر قیامت آنے تک شاید ہی کسی اور پہ کیا گیا ہو۔ یہ ظلم و جبر کسی بے جان چیز پر نہیں، کسی عام انسان پر نہیں، بلکہ نواسۂ رسول پر اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایک صحابی کے بیٹے یزید کی فوج کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ آج تاریخ انسانی خون کے آنسو رو رہی ہے۔ آج انسان، حیوان، چرند پرند، فرشتے آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج بے جان چیزوں کو بھی غم حسین پر رونا آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین کا وہ چہرہ مبارک جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیتے تھے، آج وہ سر کٹا ہوا نیزے پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتیں جن سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، وہ یزیدی لشکر میں اپنی حیا کی چادریں ڈھونڈ رہی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر بھی کلمہ حق ادا کر رہا ہے، اور فوجی دیکھ کر کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان سے کلمہ طیبہ بلند ہو رہا ہے، وہ اس طیش سے حضرت امام حسین کے چہرے پر چھڑیاں مار رہے ہیں اور انتہا کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ 10ویں محرم کے ایک دن بعد عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو قبر میں اتار دیتا ہے جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور اب 72 اصحاب اور سید زادوں کی لاشوں کو بے گور و کفن تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یزیدی فوج بڑھ کر ایک دوسرے سے کسی ایسی چیز کے لیے لڑ رہی ہے، معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ شاید بہت قیمتی ہیرے جواہرات یا اور مال و اسباب، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سید زادوں کے کٹے ہوئے سروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ہر ایک سپاہی اس کوشش میں ہے کہ میں ان سید زادوں کا سر کاٹ کر اپنے نیزے پر بلند کروں۔ استغفر اللہ۔ سید زادیوں کے ساتھ انتہا کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور شمر کی قیادت میں یہ قافلہ کوفہ کی طرف گامزن ہے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں اور سید زادوں کے سروں کو دیکھنے کے لیے بے تاب و بے چین بیٹھا ہے، اور کوفہ کی گلیوں کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے، جیسے کوئی پہلے دن کی دلہن اپنے کمرے میں آنے سے پہلے بناؤ سنگار کرتی ہے، اس طرح کوفہ کے بازاروں اور گلیوں کو سجایا جا رہا ہے، اور اسیران کربلا کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بے پردہ ایک قطار میں لایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کا خیال رکھنے کے لیے اور ان کی حفاظت اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے جو سر تھے وہ نیزے پر سجے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کو بھی گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹا جا رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ، ان کافروں کے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے؟ قیامت اسی وقت برپا کیوں نہیں ہو گئی؟ آسمان سے پتھر کیوں نہ گرے؟ وہ لوگ اس وقت پتھر کے کیوں نہ بن گئے؟ ان پر آگ کیوں نہ برسی؟ حضرت امام زین العابدین بیماری کی وجہ سے جب تھوڑا سا بھی چلتے ہیں تو رک کر سانس لیتے ہیں تاکہ تھکاوٹ کم ہو جائے، لیکن شمر ملعون اور ان کو کوڑے مارتا ہے۔ اس سارے حال میں 2 دن کا وقت گزر جاتا ہے۔ ادھر بنو اسد کی عورتیں جب پانی بھرنے کے لیے دریائے فرات کے کنارے پر آتی ہیں تو سید زادوں کی لاشوں کو دیکھ کر ان کی جان نکل جاتی ہے۔ وہ اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں اور تمام جسد خاکی ایک گھڑ سوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنایا جاتا ہے۔ دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قیدی بنا ہوا راستے پہ جا رہا ہے، اور یزید کی ساری فوج طاقت کے نشے میں چور اور شراب کے نشے میں مست ہے، جس کی وجہ سے ایک سپاہی حنان بن جید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رباب کی طرف بدمستی سے آگے بڑھتا ہے، اپنے ذہن میں غلط تصورات سوچتا ہوا۔ جب حضرت رباب کی طرف بڑھتا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قریب کھڑے سپاہی کی تلوار نکالی اور حنان بن زید کو واصل جہنم کر دیا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا جائے۔ اس سپاہی کا نام خولی تھا۔ وہ سر مبارک لے کر پہنچا تو رات کا وقت ہو چکا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں جا کر رکھ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی انوار سخت ناراض ہوئی کہ تم نے یہ کیا ظلم کر دیا؟ کیا تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر کاٹ دیا؟ اس کی بیوی بولی کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے برتن تک ایک سکون کی مانند چمک رہا ہے، اس پر سفید پرندے اڑ رہے ہیں۔ 12 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے درمیان سخت مکالمہ ہوا۔ یہاں پر ابن زیاد کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ کامیابی کا جشن منا رہا ہے۔ ابن زیاد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے قیدیوں کے ساتھ رویہ دیکھ کر حضرت امام زین العابدین رو پڑتے ہیں۔ ابن زیاد آپ کے خاندان اور حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے بعد شمر اور طارق کی قیادت میں اسیران کربلا کو اور حضرت امام حسین کے سر مبارک اور باقی سید زادوں کے سروں کو یزید کے دربار کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ بیچ راستے میں یزید کے فوجی خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں جیسے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور خدا کی لعنت ہے ان پر جو چپ چاپ تماشائی بنے رہے۔ وہ قافلہ شہر سے گزرا تھا اور وہ لوگ صرف تماشائی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بے حرمتی دیکھ رہے تھے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایت ہے کہ قیدیوں سے برتاؤ منقول ہوا کہ حضرت امام زین العابدین کو ایک بیمار اونٹ پر بٹھایا گیا تھا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر ان کے پیچھے قطار میں چلایا جا رہا تھا، اور ان کی عورتوں کے ارد گرد
یزیدی فوج اپنے ہاتھوں میں سید زادوں کے سر اٹھائے چل رہے تھے۔ یہ ساری کیفیت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی، اور وہ بدبخت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر چھڑیاں مار رہے تھے۔ یزیدی فوج طاقت کے نشے میں چور اور شراب کے نشے میں مست حالت میں ملک شام میں داخل ہوئی۔ راستے میں یزیدی فوج کا لشکر ایک گرجا گھر کے قریب رکا۔ اس گرجا گھر سے ایک راہب باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ یزیدی فوج کے پاس ایک سر ہے جس پر تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ راہب نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ یزید کی فوج ہے اور یہ سر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ کہ راہب کہنے لگا، بدبختو، سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے؟ وہ راہب بھی آپ کی قدر و منزلت جانتا تھا۔ اس نے یزید کی فوج کے سردار شمر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور بہت سے سونے کے سکے دے کر یہ کہا کہ یہ سر آج کی رات کے لیے مجھے دے دو۔ اور راہب ساری رات حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے سامنے رکھ کر آپ کا دیدار کرتا رہا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف دیکھتا رہا، اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قافلہ ظلم و بربریت سہتا ہوا شام کی حدود میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے سجایا گیا تھا جس طرح دلہن ہوتی ہے۔ یزید خوش تھا جیسے یزید نے دنیا فتح کر لی ہو۔ کربلا کے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ اور ان کو جامع مسجد کے ایک صحن میں قیدیوں کی طرح بٹھا دیا گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ میرے محل کو سجا دو، اور شام کے تمام بزرگوں کو دعوت دی کہ وہ محل میں آئیں۔ یزید نے تکبرانہ انداز میں یہ حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو میرے سامنے لاؤ، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یزید یہاں پر طاقت کے نشے میں چور تھا اور اپنی فتح پر جشن منا رہا تھا۔ ایک تکبرانہ انداز میں شطرنج کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی کوئی چال چلتا اور بازی جیتتا، پاس پڑے ہوئے گلاس سے گھونٹ شراب کا پیتا اور باقی بچی ہوئی شراب حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر گرا دیتا۔ استغفر اللہ۔ وہاں پر لوگوں نے ایسی حرکتوں پر اعتراض کیا اور یزید کو روکنے کو کہا، تو یزید نے ان کو ذلیل اور خوار کر کے اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ یہاں پر حضرت زین العابدین نے یزید کے ظلم اور اہل بیت کی حرمت اور پاکیزگی کا چیخ چیخ کر اعلان کیا اور لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ بے ضمیر لوگ دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آپ کو بیچ چکے تھے، اور امام زین العابدین کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ان کو نہ ہوا۔ وہ لوگ اس لیے خاموش تھے کہ ان کی مائیں، ان کی بہنیں اور بیٹیاں ان کے گھروں میں محفوظ تھیں۔ آج صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بیویاں، بہنوں اور بیٹیوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی، اور وہ یزید کے دربار میں قیدی بن کر کھڑی تھی۔ اللہ اکبر! کتنا اذیت ناک ہوگا وہ وقت، کتنا دل خراش ہوگا۔ وہاں پر موجود لوگوں کے دل پھٹ کیوں نہیں گئے؟ خدا نے اپنا عذاب اس وقت نازل کیوں نہ کیا؟ قیامت برپا کیوں نہ ہوئی؟
واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا سب سے دردناک اور دل خراش واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمیں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پلیز اچھے کمنٹ دیں اور مجھے آگاہ کریں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کروں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔